پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک اخبار، بلکہ ایک نہیں بہت سارے اخبارات کی سرخیاں دیکھیں، جیسے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ نے کویت سے $10 ارب کی سرمایہ کاری کی منظوری دے دی۔ وہ میں سوچتا رہا کہ پاکستان کوئی جرمنی ہے یا امریکہ بن گیا ہے کہ اس کی کابینہ غور کر رہی ہے، یا چین کی حکومت پولیٹ بیورو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہاں فلاں ملک کو ہم اپنے ہاں سرمایہ کاری کرنے دیں گے۔ تو بڑی ایک شش و پنج کی صورت حال ہے کہ آس پاس آپ دیکھیں حالات کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو نا ہماری نگران کابینہ ہے وہ $10 ارب ایک طرف، اور پھر متحدہ عرب امارات سے بھی ہم سن رہے ہیں کہ کئی ارب ڈالر بڑے جلدی اس کی سرمایہ کاری ہونے والی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ اس موضوع کے ایکسپرٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں ہارون شریف صاحب۔ آپ نے پہلے بھی ان کے ساتھ ہماری گفتگو سنی ہوگی۔ تو ہارون شریف صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو جناب، میں ابھی وہی ذکر کر رہا تھا کہ یہاں پہ سرمایہ کاری کی برسات ہونے والی ہے، جیسے کبھی فیصل وافدہ نے کہا تھا کہ نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے۔ تو اب جو حشر ان نوکریوں کے ساتھ ہوا، کیا اسی قسم کا حشر آپ سمجھتے ہیں کہ جو سرمایہ کاری کے ابھی وعدے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیں، بات سمجھنے کی بڑی سادہ سی ہے کہ اب ہم مزید قرض کے اوپر معیشت کو چلا نہیں سکتے، لیکن یہ جو سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے خاص طور پہ گلف کے ممالک سے، اس سرمایہ کاری کی نیچر کی ہماری کابینہ کو بھی اور ہماری انٹرم گورنمنٹ کو بھی بہت کم سمجھ ہے۔ یہ جو آپ بیانات دیکھتے ہیں کہ ایم او یو سائن ہو گئے یا ہماری کابینہ نے منظوری دے دی کہ آپ اس ملک سے پیسہ لے لیں، یہ دنیا اب اس طرح نہیں چلتی ہے۔ ایم او یوز میں نے بھی سائن کیے ہیں، میرے سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ کچھ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انٹرم کیبنٹ جو ہے جس انتھیوزیازم سے ایم او یوز سائن کر رہی ہے اور پرائیویٹائزیشن کی باتیں کر رہی ہے، اور جبکہ ان کی اپنی لائف جو ہے پاور کے اندر 10 ہفتے رہ گئی ہے، تو وہ مجھے کچھ بات بنتی دکھتی نہیں، کیونکہ انویسٹر مجھے کال کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ تو 10 ہفتے میں چلے جائیں گے، لیکن یہ اتنے جو سائن کرتے پھر رہے ہیں چیزیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کو سمجھاتا چلوں۔ دیکھیے، اس وقت گلف کے ممالک جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ان کے ریزروز ہوتے ہیں اس پہ ریٹرن کو بڑھانے کے لیے اور رسک گھٹانے کے لیے خطے میں پیسہ ڈالنے پہ تیار ہیں، لیکن نہ تو وہ پیسہ ملک کی معیشت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہے، نہ وہ پیسہ غریب کو روزگار دینے کے لیے ہے۔ وہ پیسہ بیسیکلی جہاں اچھا ریٹرن ملتا ہے کمپنیوں میں، وہ وہاں جانے کے لیے انہوں نے بنایا ہے، اور جہاں ان کو کمفرٹ ہے، جیسے ان کو پورٹس کی کمفرٹ ہے، ان کو کمفرٹ ہے کہ جی ہم کوئی آئل ریلیٹڈ بزنس کے اندر آ جائیں، وہ وہیں کام اپنے لیے خوراک پیدا کر لیں۔ جی، اپنے لیے خوراک پیدا کرنا بڑا لانگ ٹرم پروسیجر ہے، کیونکہ ابھی تو ہم صرف زرعی زمینیں ٹھیک کرتے پھر رہے ہیں، فیزیبلٹیاں بنیں گی، ٹیکنالوجی آئے گی، اچھی بات ہے، لیکن اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ ہم جو ہیں پھنس کر رہ گئے ہیں کہ ہم، ایک تو پاپولزم بہت ہے کہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم نے اتنے ارب ڈالر کے ایم او یو سائن کر لیے۔ میری جو ایڈوائس پہلے بھی تھی اب بھی ہے کہ ہمیں یہ فالس ایکسپیکٹیشنز، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، غلط ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی نہیں بلڈ کرنی چاہیے۔ آپ بھلے $50 ملین کی ڈیل کریں، اس کو آپ اناؤنس کریں کہ یہ ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ ایک انٹینشن ہے کہ ہم مستقبل میں اتنی سرمایہ کاری کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ڈیلوں اور ٹرانزیکشن سے معیشت نہیں ٹھیک ہوا کرتی۔ ہاں، حکومت کو کچھ پیسے ضرور آ سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس اپنا ایکسٹرنل بل پے کرنے کے لیے گیپ بہت بڑا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ڈیل اور ٹرانزیکشن کی، یہ مطلب اس کی ذرا وضاحت کریں کہ جو ڈیل ٹرانزیکشن تو پراپرٹی ڈیلر کرتا ہے، کاروباری کرتا ہے، تو کیا حکومتیں یا ریاستیں بھی ڈیلز ٹرانزیکشنز کرتی ہیں اور اس کے ذریعے ممالک ترقی کر سکتے ہیں؟ جی، 2 ماڈل ہیں۔ ایک ماڈل یہ ہے کہ آپ جس کو ہم جی ٹو جی یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلز کہتے ہیں، کہ جی آپ حکومت کی کوئی کمپنی یا حکومت کے ساتھ شراکت داری کر لیجئے۔ وہ ڈیل ہم نے ابھی تک جتنی کی ہیں، اگر آپ دیکھیں، چاہے ریکوڈیک کو دیکھ لیں، کار کے کو دیکھ لیں،
پاکستان کی نا تجربہ کاری دکھائی دیتی ہے. نہ تو وہ لیگلی سٹرونگ رہی, نہ وہ اس کے اندر ہم پالیسی کی سپورٹ دے پائے. ایونچولی وہ ساری ڈیلیں کورٹ میں ڈسپیوٹ میں چلی گئیں. ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم انویسٹر کے لیے بجائے اس کے کہ ڈیلز کریں کہ آپ ہمارے یہ خرید لیں, ایسٹ خرید لیں, ہماری ایئرپورٹ خرید لیں, کمپنیاں خرید لیں, وہ تھوڑا بہت آپ کو 6-8 ماہ سال کے لیے کشن دے دیتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک ایسا انویسٹمنٹ کلائمیٹ کا پالیسی فریم ورک بنائیں جو کیمبوڈیا نے بنایا ہے, جو بنگلہ دیش بنا رہا ہے, جو کچھ سال پہلے ویتنام نے بنایا تھا. اس کے امتیاز صاحب 2-3 بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سرکار کا عمل دخل کم کیسے کیا جائے, اور آپ جو انویسٹرز کو جگہ دیں, جیسے دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر ہے, وہ وہاں آئیں اور ان کے سارے کام وہاں پر ہو جائیں. میرا خیال تھا کہ SIFC جو ہے وہ خود مائکرو مینج کرنے کی بجائے, خود بھاگ دوڑ کرنے کی بجائے ایک ایسی باڈی بنا دے جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر لیڈ لوگ کام کر سکیں. لوگوں کو رول آف لا چاہیے. انویسٹر جو ہے سٹیبل پالیسی چاہتا ہے, رول آف لا چاہتا ہے کہ اس کی پراپرٹی محفوظ رہے. ڈسپیوٹ ریزولوشن, میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ سعودیز نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں پیسہ لگائیں اور کل کو اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے کمرشل, ہم پاکستان کی عدالت میں جائے بغیر اس کو کیسے حل کریں. اچھا, وہاں بھی یہ خدشات پہلے سے موجود ہیں؟ جی, یہ خدشات بالکل ہر اکانومی میں. 2 خدشات, اگر میں گلف کا یا کسی سورن ویلتھ فنڈ کا انویسٹر ہوں, میرے 2 پرائمری خدشات ہیں. ایک تو پہلے میری توقع ہے کہ مجھے ڈالر پہ باقی ممالک سے ریٹرن اچھا ملے گا. دوسرا میرا خدشہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے تو میں پروفٹ کو باہر کیسے لے کے جاؤں گا, جو ہماری میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی صورتحال ہے. تیسرا خدشہ یہ ہے کہ ہم میزربلی فیل ہو گئے ہیں ٹائملی کمرشل ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے میں, کہ اگر آپ کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا. ان تینوں خدشات کو SIFC کو ایڈریس کرنا چاہیے. کیبنٹ اس میں ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ادارہ جاتی تبدیلیاں ہیں, اور یہ جو ہمارے حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں ان کو مرج کر کے ان چیزوں پر. اچھا, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ 2-3 فیکٹرز آپ نے گنائے کہ رول آف لا ہونے چاہیے, جو ڈسپیوٹ ریزولوشن یعنی اگر جھگڑا پیدا ہوتا ہے, اس حوالے سے پاکستان کا جو ریکارڈ ہے بہت برا ہے. یعنی جو ریکودک کی آپ نے مثال دی, کارکے کی دی, براڈ شیٹ دی, اور اس وقت عالمی عدالتوں میں کوئی تقریباً 30 کے قریب کیسز ایسے پڑے ہوئے جہاں پہ غیر ملکی کمپنی کو نقصان ہوا یا انہوں نے سمجھا کہ نقصان ہوا اور سیدھے ہی باہر کی عدالت میں چلے گئے, اور تقریباً جہاں جتنے بھی آج تک کیسز ہوئے پاکستان نے وہ ہارے ہیں. تو یہ تو پھر بنیادی طور پہ بات چلی جاتی ہے قانون کی عملداری پہ, کہ قانون کی عملداری نہیں ہے اس ملک میں. جی, ایک تو قانون کی اوور آل عملداری ہے, لیکن اگر ہماری ترجیح اس وقت یہ ہے کہ ہم باہر کے ملکوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ایسٹس خریدیں, پورٹس میں انویسٹ کریں, ایئرپورٹس میں کریں, اور ہم آپ کو ریٹرن دیں گے, ہم ایگریکلچر میں کریں, فوڈ یہ جو ہے ہماری ڈیفنس ٹیکنالوجی میں کریں, ہمیں ان کو کمفرٹ دینے کے لیے ایک ایسی سپیس دینی ہے جہاں پر انٹرنیشنل لا کا عمل دخل ہو, کیونکہ یہ انٹرنیشنل ڈیلز ہیں. وہ پاکستان کے قانون کے تحت اگر آپ کورٹ کچہری چلے جائیں گے تو وہ تو ہمارا لوکل انویسٹر نہیں کر پاتا, باہر کا انویسٹر تو بالکل بھی نہیں کرے گا. ہمیں اس وقت ایک ایسا قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ جو باہر کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کیسے ہوگا, ججز کہاں سے آئیں گے, کس قانون کے تحت ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, قطر میں اور قزاقستان میں وہ برٹش لا کے تحت سیٹل کرتے ہیں, ریٹائرڈ وہاں کے جج جو ہیں وہ آربیٹریشن کرتے ہیں. بلکہ آپ کو لائٹر نوٹ پہ بتاتا چلوں, جو پاکستان کا کیس ہوا تھا کرکٹ میں کرپشن کا, سپاٹ فکسنگ کا, ہم اس کا انٹرنیشنل فیصلہ قطر فائنینشیل سینٹر نے کیا تھا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا. جی, وہاں پر انٹرنیشنل لا چلتا ہے. تو یہ میں چیزیں امتیاز صاحب بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کیسے موو کر رہی ہے. مجھے جو فکر اس وقت یہ ہے کہ ایک تو ہم نمبرز فلوٹ کر کے پہلے سے غلط ایکسپیکٹیشنز بلڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم اتنے ارب ڈالر لیں. یہ ملک حقیقت یہ ہے کہ ہم 1 ارب ڈالر سالانہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لیتے ہیں. ہم 70 کی باتیں کر رہے ہیں, غالباً ہمیں ان کے صفر بھی نہیں پتا کتنے ہوتے ہیں. ہماری جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں اس کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے.
कितनी कंपनियां हमारी छोटी छोटी हैं जो ले लेंगी। दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर प्राइवेट सेक्टर में है, सरकार की कंपनियों में नहीं है। हाँ, अगर आप कोई प्रॉफिटेबल कंपनीज बेचना चाहते हैं, आप उनको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच दीजिए, लोग वो ले लेंगे। तीसरा ये है कि गल्फ की इन्वेस्टमेंट नए प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, वो पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, वहां वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने रिटर्न चाहिए। चौथी चीज जो हमारी ये है, हमें एक पॉलिसी का एनवायरनमेंट बनाना है कि इन्वेस्टर खुद चल के आए। जिस मुल्क की टॉप लीडरशिप खुद चल के दूसरे मुल्क में जाए कि प्लीज हम गारंटी करते हैं आप इन्वेस्ट कर दें, गारंटी इंडिविजुअल्स नहीं किया करते, गारंटी उसका रूल ऑफ लॉ और सिस्टम करता है। कंबोडिया के अंदर इन्वेस्टर खुद चल के जाता है, उसको पता है वहां महफूज है, वहां अपॉर्चुनिटी है और सिस्टम बना हुआ है। वियतनाम ने हमसे, सिंगापुर ने 300 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट खींच ली, वो सिस्टम बना के। लेकिन ये आपको ये 90% इन्वेस्टमेंट जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर में होती है, 10% इंफ्रास्ट्रक्चर में जाती है। हमें इस तरफ इम्तियाज सब जाने की। तो ये फिर बताइए कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हमने बना दी है, फिर इसी के तहत रोड शो भी हो रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म, हमारे फ़ौज के सरबराह बड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के इसकी प्रोजेक्शन बहुत कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के का मतलब मेरा ये है। तो इसकी ज़रूरत क्यों है और क्या जो पाकिस्तान का वो मिसिंग फैक्टर्स जिनका आपने जिक्र किया, उनकी मौजूदगी में फिर SIFC कामयाब हो पाएगी? साहब, SIFC की कामयाबी वहां बनती है कि वो हुकूमत के हर्डल्स को दूर करे और चीज़ों के अंदर ना रिश्वत आ पाए और ये जो NOCs का कल्चर है और ब्यूरोक्रेसी को फिक्स करे। ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर वो ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर लेते हैं तो मैसेज बहुत अच्छा जाता है। जो ही वो माइक्रो मैनेजमेंट या ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं जिसका तजर्बा नहीं है, वहां पे मामलात कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। मैं आपको वसूख से बता रहा हूं कि जिन इन्वेस्टर से ये बात कर रहे हैं उनका नॉलेज इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट का हमसे कहीं ज्यादा है। देखिए, जिसने इन्वेस्ट करना होता है वो उस पर तहकीक भी करता है, वो बेस्ट प्रोफेशनल्स को हायर करता है, उन्होंने ग्लोबल फर्म्स हायर की हुई हैं। इस वक्त रिस्क जो है पाकिस्तान का उसको वो असेस कर रहे हैं। तो हमें जाके बताने की जरूरत नहीं कि हमारे पास क्या है, एक्चुअली वो आपको आपसे कहीं ज्यादा बता सकते हैं, वो 2 कदम आगे होती है, क्योंकि उनका पैसा लग रहा है। हमें यह बताने की जरूरत है कि हम आपके पैसे को महफूज कैसे रखेंगे, आपके झगड़े कैसे दूर करेंगे, हम आपको कैम्बोडिया से अच्छा रिटर्न कैसे देंगे, और उसके लिए हमने किन इदारों को एम्पावर किया है कि अगर ये सारे जो SIFC के साहबान हैं 2 साल के बाद ये ना भी हो तो काम कैसे चलता रहेगा। लोगों को ये इंटरेस्ट है कि SIFC इंश्योर करे कि इदारे चलते रहें, उसमें प्रोफेशनल्स काम करें, लॉयर्स हों, इकोनॉमिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, ना कि ब्यूरोक्रेट्स हों जिनको ना ये काम पहले आता था, ना अब आता है, ना वो अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को जाने देना चाहते। अच्छा, ये जो गुज़श्ता 35-40 बरसों में अमलन पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आई सिवाय चीनी सरमायाकारी के, तो उसकी बुनियादी वजह क्या हमारे जितनी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उनको समझ नहीं आती कि यहाँ नई सरमायाकारी मगरबी तरफ से आने की बजाय बहुत सारे मल्टी नेशनल्स थे वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के चले गए। इम्तियाज़ साहब, सरमायाकारी उस मुल्क में आती है जहाँ उसका डोमेस्टिक सरमायाकार अपना पैसा उस मुल्क में लगा रहा होता है। जब आपके अपने लोग पैसा लगाते हैं और उनकी एग्जिस्टेंट कंपनियां कमा रही होती हैं तो वो उसको मजीद अट्रैक्ट करते हैं। जब आपके अपने सरमायाकार पैसा निकाल रहे हो, ना इंडस्ट्री में डाल रहे हो, ना प्रोडक्टिव सेक्टर में, रियल एस्टेट में डाल रहे हो, डॉलर की ट्रेडिंग में डाल रहे हो, मुल्क से बाहर ले जा रहे हो, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है। हमारी जो 40 बरस की पॉलिसियां हैं, जो मैंने पहले अर्ज किया, वो डील्स और ट्रांजैक्शंस की तरफ चली गई हैं, जहाँ ना हमने, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें कौन कमाता है, उसमें ब्रोकर कमाता है, ना वो जॉब क्रिएट करता है, ना वो कोई ऐसी प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लाता है। ज़मीन एक से दूसरे को बिक जाती है, 4 लोग अमीर हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स की इस वक्त बड़ी बात हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? बड़े इन्वेस्टर कमा रहे हैं, कोई नई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, कंपनियों में डीलिंग हो रही है, ब्रोकर्स पैसे कमा रहे हैं। हमें इन डील्स और ये गलत इंडिकेटर से निकल के
ایک ریئل سیکٹر پہ لوگوں کو بتانا ہے. 4 فلٹر ہیں میں کلوزنگ میں کہوں گا. پاکستان کی ہر پالیسی، ہر ٹرانزیکشن، ہر ڈائیلاگ میں ہمیں 4 فلٹرز دیکھتے ہیں. کیا یہ ٹرانزیکشن جاب کریٹ کرے گی ینگ لوگوں کے لیے جو 25 لاکھ بچے اور بچیاں ہر سال جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں. نمبر 2، کیا یہ ٹرانزیکشن ڈالر لائے گی کہ ہمارے ڈالر باہر نکالے گی؟ اگر تو ڈالر لائے گی اچھی بات ہے، اگر ڈالر باہر نکالے گی تو ہم اور ولنریبل ہو جائیں گے. تیسرا، کیا یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گی کہ ہم پہلے سے بہتر چیزیں بنا سکیں، کیونکہ ابھی ہماری پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے. اور آخری، کیا یہ ٹرانزیکشن ہمیں فیوچر کی اکانومی، نالج اکانومیز کی طرف لے کر جائے گی؟ اگر تو انویسٹمنٹ ان فلٹرز کو ٹک کرتی ہے ہمیں لینی چاہیے. اگر وہ انویسٹمنٹ یہاں سے کما کے صرف ڈالر نکال رہی ہے، وہ انویسٹمنٹ ہمارے میکرو اکنامک صورتحال میں خطرناک ہے. جی بہت بہت شکریہ. بالکل ہارون صاحب نے ان بنیادی امور کی نشاندہی کی جو پاکستان کی معیشت کی ترقی اور یہاں پہ سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ یعنی پراپرٹی کے کاروبار میں ہر شخص پراپرٹی ڈیلر بنا ہوا ہے، اور ان کا جو پیمانہ ہے وہ پراپرٹی ڈیلز ہیں، ٹرانزیکشنز ہیں. دوسرا، یہاں پہ سسٹم کے اندر کرپشن بہت ہے. بہت ہم ون ونڈو کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ون ونڈو کے اندر ہی کوئی 50 کھڑکیاں اور ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اور گزرتے گزرتے جب آپ ہانپ جاتے ہیں تو پھر سمجھتے آپ فیصلہ انسان کرتا ہے کہ اس ملک کی بجائے ایسی جگہ پہ جائیں جہاں آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے پیسہ لگا لیا، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں. اس میں 2 مثالیں میں کوئکلی دیتا ہوں کہ ہالینڈ کے ایک سابق سفیر تھے، وہ یہاں سے جاتے ہوئے آخری دن 1 گھنٹے کی ملاقات کے لیے آئے. انہوں نے مجھ سے کہا، اور یہ پیپلز پارٹی کے دور کی بات ہے، 2000 جو ان کی 8 میں 9 میں حکومت آئی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کو میں 3 ارب ڈالر کی پکی سرمایہ کاری نہیں دلا سکا، اس لیے کہ اس وقت کے ایک وزیر تھے، وفاقی وزیر، اور میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے جو فائنل معاہدہ تھا وہ لے کے بیٹھ گئے کہ جب تک اس میں میرا کمیشن نہیں ہوگا میں یہ معاہدہ کلیئر نہیں کروں گا. تو اس طرح وہ ان سفیر صاحب نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا افسوس یہ رہے گا. تو یہ وہ کرپشن کی بات ہے جو میں نے کی. اس طرح ایک اور اسکینڈینیوین ملک کی سفیر نے مجھے یہی کہا کہ ہم یہاں لوگوں کو گھیر گھار کے لاتے ہیں انویسٹر کو، لیکن FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو وہ یہ کہتے کہ 1 سال سے زیادہ ہم آپ کو ضمانت نہیں دے سکتے کہ آپ کا ٹیکس تبدیل نہیں ہوگا. حالانکہ جو سرمایہ کار آتا ہے وہ کم از کم 10 سال کے لیے ایک ٹیرف، فلیٹ ٹیرف کا تقاضا کرتا ہے کہ 10 سال تک ٹیکسوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ان کا جو را میٹیریل وغیرہ امپورٹ ہوتا ہے، تو وہ کمپنی ایک آئی تھی، وہ بھی 2-3 ارب ڈالر کا معاملہ تھا، وہ پھر یہاں سے پیک کر کے واپس چلے گئے. یہ ایک افسوسناک کہانی ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے وعدوں کی، اور اصل سرمایہ کاری جو ہوئی جو یہاں سے ایونچولی پھر چلی گئی. بہت بہت شکریہ.